بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما رواه الإمام أبو جعفر الطحاوي في ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء ملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مانا کریں یہ وہ ہے جس سے روایت کیا امام ابو جعفر طحاوی نے کافی ذکر بیان اعتقاد اہل سنت والجماعہ. فی ذکر لسانی بھی ہوتا ہے، قلبی، نفسی. ٹھیک ہے جی. یہاں پر ہے ذکر بالکتابت. جی. ذکر بالکتابت. ٹھیک ہو گیا. جی. بیان مقابل ہے اجمال کا. بیان مقابل ہے اجمال کا. بیان کے معنی وضاحت کے ہے. الکلام الذی یکفی لبناء العمل علیہ. بات توجہ رکھنا. بیان کے معنی اور بھی کیے جاتے ہیں، المنطق الفصیح المعرب وما فی سبیل. ٹھیک ہے نا، یہ معنی بھی کیے جاتے ہیں. بیان کے یہ معنی بھی کیے جاتے ہیں کہ الکلام الذی یکفی لبناء العمل علیہ. بات پہ توجہ دینا، بات واضح ہو جائے گی. بیان کا بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بیان ایک وہ کلام ہے جو بنائے عمل کے لیے کافی نہیں ہے. آپ نے کوئی جملہ بولا، سامنے والا ٹھیک سے نہیں سمجھا، اتنا اجمال ہے کہ اس پر عمل کی بنا نہیں رکھی جا سکتی. خدشہ ہے کہ مقصود کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، تعمیل حکم میں اس کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. بعض اوقات ایسی اجمالی بات ہوتی ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ مثلاً آپ دیکھ لیں یہاں پر زید نام کے دو لڑکے ہوں، تو آپ کو کسی نے کہا زید کو بلاؤ. ٹھیک ہے. تو اب کوئی قرینہ نہیں ہے کہ زید سے کون سا زید مراد ہے. تو اب یہ بیان نہیں ہے، اجمال ہے. اب یہ وہ کلام نہیں ہے کہ جو بنائے عمل کے لیے کافی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب تھوڑی سی وضاحت کر دی. اب دیکھو نا، ہم نے فرضی مثال دی، اویس کو کر لو. اویس عباسی ہے، اویس سعیدی ہے. کہا جی اویس کو بلاؤ، قرینہ نہیں ہے تو اب اس پہ بنائے عمل نہیں ہو سکتی. آپ یہاں پر موجود ہیں، اب کہا اویس کو بلاؤ، تو اب ایک اویس موجود ہے، لازمی طور پہ یہ قرینہ آ گیا. سمجھے بات کو؟ سعیدی کہہ دیا، قرینہ آ گیا. عباسی کہہ دیا، قرینہ آ گیا، بیان ہو گیا. الکلام الذی یکفی لبناء العمل علیہ بیان ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر اجمال. بات سمجھے؟ تو یہاں پر بیان کا مطلب ہے کہ اب اچھا یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، بیان کے معنی وضاحت کے ہیں، تو یہ اعتراض یہاں پر اب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ بیان کے معنی بتا دیے نا، الکلام الذی یکفی لبناء العمل علیہ. کوئی معترض اٹھ کے کہے بھئی یہ اتنا مختصر سا رسالہ، یہ بیان تھوڑا ہی ہے، یہ تفصیل تھوڑا ہی ہے. اس کا جواب ہے تفصیل اور بات ہے، بیان اور چیز ہے. بیان میں بھی تفصیل ہے لیکن دونوں میں اہمیت نہیں ہے. بیان میں اتنا کافی ہے کہ بنائے عمل کے لیے کفایت کرے، اس پہ بنائے عمل ہو سکے. بیان کے لیے طوالت ضروری نہیں، تفصیل ضروری نہیں، مختصر ہے، اختصار کے ہوتے ہوئے بھی بیان ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ مختصر بھی ہے اور اس میں بیان بھی ہے، اس میں کوئی آپس میں منافات نہیں ہے. بات سمجھے؟ ہذا ذکر نہ فی ذکر بیان. ذکر کے معنی بتا دیا آپ کو. بیان الکلام الذی یکفی لبناء العمل علیہ. ٹھیک ہے. اگر اس درجہ کی کلام نہیں ہے تو وہ بیان نہیں ہے، وہ اجمال ہے. جب کلام اس درجہ تک پہنچ جائے کہ بنائے عمل کے لیے کفایت کرے تو وہ بیان ہے. اختصار اس کے منافی نہیں ہے. بات آ گئی.
مانا کریں یہ وہ ہے جسے روایت کیا امام ابو جعفر طحاوی نے اہل سنت و جماعت کے اعتقاد کے بیان کے ذکر میں توجہ ہے اعتقاد کیا ہے؟ اعتقاد یہ ہے کہ حکم جازم غیر قابل تشکیک، وہ حکم جازم جو تشکیک کو قبول نہ کرے، وہ حکم جازم جو تشکیک کو قبول نہ کرے، یہ اعتقاد ہے. وہ حکم جازم جو تشکیک کو قبول نہ کرے. توجہ رکھنا، حکم دو ہیں. ایک وہ حکم ہے کہ جس سے مقصود نفس اعتقاد ہوتا ہے، ایک وہ حکم ہے جس سے مقصود نفس اعتقاد نہیں ہوتا، عمل ہوتا ہے. وہ حکم جس سے مقصود وہ احکام شرعیہ جن سے مقصود نفس اعتقاد ہو، انہیں عقائد کہا جاتا ہے. ان کے بیان کے لیے علم کلام ہے، جسے اصول الدین کہتے ہیں، علم توحید و صفات کہتے ہیں. بات سمجھے نہیں؟ اور وہ حکم، وہ احکام شرعیہ جن سے مقصود نفس اعتقاد نہیں بلکہ عمل ہے، یہ فقہ ہے. یہ فقہ ہے، اور اس کے بیان کے لیے کتب فقہ متداول ہیں، بکثرت ہیں. بات آئی ذہن میں؟ دوبارہ سمجھے. اعتقاد کیا ہے؟ اعتقاد حکم جازم غیر قابل تشکیک. اعتقاد کیا ہے؟ حکم جازم غیر قابل تشکیک. تو غور کریے، یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ حکم کی دو قسمیں ہیں. شرع شریف کے اندر احکام شرعیہ کہہ لیں، حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جس سے مقصود نفس اعتقاد ہے، دون العمل، فقط عقیدہ. اب ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ یہ کسی عمل کا تقاضا تو نہیں کرتا، اس سے مقصود نفس اعتقاد ہے، دون العمل. بات ہے ذہن میں؟ اور ایک وہ حکم ہے جس سے مقصود نفس اعتقاد نہیں ہے بلکہ عمل مقصود ہے. وہ حکم شرعی جس سے مقصود نفس اعتقاد ہو، یہ اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے. عقیدہ بھی آ گیا ہے ضمنی طور پر، اس کا بھی ذکر آ گیا. عقیدہ کیا ہے؟ کہ وہ حکم جس سے مقصود نفس اعتقاد ہو، دون العمل. ان کو عقائد کا نام دیا جاتا ہے، اور ان کے بیان کے لیے علم عقائد ہے، علم توحید و صفات ہے، علم اصول الدین ہے، علم کلام ہے. یہ چاروں اسی کے نام ہیں. بات ہے ذہن میں؟ اور اگر مقصود نفس اعتقاد نہیں بلکہ عمل مقصود ہے تو یہ فقہ ہے. یہ علم فروع شرع ہے، اصول شرع نہیں، علم فروع دین ہے، فقہ ہے. اس کے بیان کے لیے کتب فقہ معروف ہیں، بکثرت ہے. بات ہے ذہن میں؟ یہ آگے اعتقاد. آگے کہا یہ اعتقاد ہے اہل السنہ والجماعہ کا. اس کا اعتقاد ہے اہل السنہ والجماعہ. اہل السنہ والجماعہ ذہن میں رکھیں. اہل السنہ والجماعہ نام ماخوذ ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 میں بٹے، سارے جہنمی، اور میری امت 73 میں، 72 جہنمی، 1 جنتی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جنتی گروہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. وہ جنتی گروہ ان لوگوں کا گروہ ہے جو میرے طریق پر ہے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہے. تو اسی سے ماخوذ اہل السنہ. سنہ طریق مصطفیٰ ہے، اور جماعہ یعنی اہل الجماعہ، جماعہ سے مراد جماعت صحابہ ہے، اور والذین اتبعوہم بإحسان. ٹھیک ہے نا؟ والذین اتبعوہم بإحسان. اتبعوہم میں ہم جو ہے مراد صحابہ ہے. الذین اتبعوا الصحابۃ بإحسان. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اہل السنہ والجماعہ اس اطلاق نبوی سے ماخوذ ہے ما انا علیہ واصحابی. ما انا علیہ واصحابی. اور یہ جو اخذ کیا،
یہ جو اخذ کیا یہ کوئی 1000 سال بعد نہیں اخذ پایا گیا، خود احادیث طیبہ کے اندر اس کا بیان ملتا ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، تبیض وجوہ تبیض وجوہ. اس کے تحت لالکائی نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ، تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ. یہ اطلاق ترجمان قرآن مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں موجود ہے، ماخوذ حدیث مرفوع سے ہے، اور خود ما بین الصحابہ یہ اطلاق موجود ہے. توجہ ہے نہیں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب یہ اعتراض کوئی نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ پھر معتقدات اہل حق تو نہ ہوئے نا، یہ تو معتقدات اہل سنت ہوئے. معتقدات اہل حق کہاں پر ہے وہ بیان کرو. تو بات یہ ہے کہ اہل حق ہی کا نام اہل سنت و جماعت ہے. اگر اہل حق کوئی اور ہوتے، سمجھ رہے ہو، اہل حق کوئی اور ہوتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ نام دیتے ان کو. صحابہ اہل حق کو یوم تبیض وجوہ، سفید چہروں والوں کو اہل سنت و جماعت کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اہل حق وہی ہے، اہل سنت و جماعت. تو مطلب پھر یہ نہ ہوا بات اعتقاد اہل سنت والجماعت نہ ہوئی، اعتقاد اہل الحق ہوئی. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. کہا فی ذکر بیان اعتقاد اہل سنت والجماعت، یہ اعتقاد اہل سنت و جماعت کا، اہل سنت و جماعت کون ہے، یہ اطلاق کہاں سے آیا، اس کی تاریخ کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا ماخوذ ہے حدیث مرفوع سے، حدیث نبوی سے. ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ اہل السنہ السنہ، انا علیہ السنہ، اصحابی الجماعہ، انا علیہ السنہ، اصحابی الجماعہ. ٹھیک ہے، اس طریق پر چلنے والے اہل السنت والجماعہ. بات سمجھے؟ تو یہ ماخوذ ہے اس حدیث مرفوع سے، اور عکس کوئی 1000 سال بعد نہیں کیا گیا، عکس ما بین صحابہ ہی پایا گیا. میں نے آپ کو بتایا کہ لالکائی نے روایت کیا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، جو شاگرد ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے. آپ نے یوم تبیض وجوہ کے تحت کہا کہ وجوہ اہل سنت والجماعہ، معلوم پڑا کہ اطلاق ما بین صحابہ بھی موجود ہے. سمجھے بات؟ اتنی بات ہو گئی. تو اب رہا یہ سوال کہ بھئی یہ اعتقاد اہل حق کا بیان کرنا چاہیے تھا، اہل سنت کا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتقاد اہل سنت کا ہے تو یہ اہل حق کا ہے. اہل سنت ہی اہل حق ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی اور قوم ہوتی جو جن کا تعلق اہل حق سے ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین انہیں وہ عنوان دیتے، انہیں وہ نام دیتے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ان کو وہ نام نہ دینا، ان کو وہ عنوان نہ دینا، ان کو کیا کہنا؟ ان کو اہل سنت والجماعہ کہنا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے نزدیک کیا ہے؟ صحابہ کرام کے نزدیک اہل سنت ہی اہل حق ہے. اتنی بات آ گئی؟ ٹھیک ہو گیا. تو پھر یہ کلام اعتقاد اہل سنت والجماعت یہ اس قوت میں ہوگی اعتقاد اہل الحق. اعتقاد اہل الحق. اتنی بات ہے آپ؟ ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ سوال کر سکتے ہیں بھائی سیدھا اعتقاد اہل الحق کہہ دیتے تاکہ ہمیں اعتراض نہ کرنا پڑتا. نہیں سمجھے؟ شروع میں کہہ دیتے فی ذکر بیان اعتقاد اہل الحق کے، فی ذکر بیان اعتقاد اہل الحق کے یہ کہہ دیتے تو ہمیں اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اعتراض تو اس لیے ہوا کہ انہوں نے اہل حق کے بجائے اہل سنت کہہ دیا. اعتراض سمجھے؟ یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب یہ ہے، توجہ رکھیے گا، کہ اہل الحق کہہ دیتے تو پھر اہل حق کی نشاندہی تو نہ ہوتی نا. اب جس کو اٹھائیں وہ بھی کہتا ہے میں اہل حق سے ہوں، کل ہوں، سارے کہتے ہیں نا. کون کہتا ہے میں اہل حق سے نہیں ہوں؟ کوئی اپنے آپ کو اہل باطل سے مانتا ہے؟ جو زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، جو
باطل کا منبع ہیں، باطل کا مرکز ہیں، ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی جناب وہ صاحب حق ہے ہی نہیں، تو وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا محق مانتے. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ کہہ دیتے ہادہ بیان و اعتقاد اہل الحق، بات تو ٹھیک تھی لیکن اہل حق کی نشاندہی نہ ہوتی. تو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب، اس میں یہ بڑا فائدہ ہے، آپ نے اہل حق کی نشاندہی کر دی. اہل حق کون ہے؟ کہا اہل حق اہل سنت و جماعت. جو اہل سنت و جماعت سے الگ ہے اس کا اہل حق سے کوئی تعلق نہیں ہے. جتنا دور ہے سنت و جماعت سے اتنا حق سے دور ہے. اہل سنت و جماعت حق پر ہیں، یہ ہی اہل حق ہے. اس لیے حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قوم کو فرقہ ناجیہ قرار دیا. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی. بات سمجھے نہیں؟ اہل سنت و جماعت کے اعتقاد کے بیان میں ٹھیک ہے، غور کریں. اہل سنت و جماعت کے اعتقاد کے بیان میں السنت و جماعت، السنہ والجماعہ ماخوذ کس سے ہے اور اخذ کس نے کیا، یہ بات ہو چکی. اور اہل حق کے بجائے اہل سنت و جماعت کو کہا، یہ بات بھی کر دی. توجہ ہے؟ کہا علی مذہب فقہاء الملہ، علی مذہب فقہاء الملہ، علی مذہب فقہاء الملہ. اہل سنت و جماعت کے اعتقاد کا بیان فقہائے ملت کے مذہب پر. توجہ ہے نہیں؟ اہل سنت و جماعت کے اعتقاد کا بیان فقہائے ملت کے مذہب پر. ٹھیک ہے. فقہائے ملت امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، انہیں فقہائے ملت کہا. کیوں کہا اس کی بات بعد میں کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے سمجھنے والی. کہا اہل سنت و جماعت کے اعتقاد کا بیان فقہائے ملت کے مذہب پر. سوال یہ کہ فقہائے ملت سے پہلے اہل سنت و جماعت تھے نہیں تھے؟ جی نہیں تھے. اگر نہیں تھے تو پھر صحابہ کا مذہب پھر کوئی اور ہوا، تابعین کا مذہب پھر کوئی اور ہوا. جب تک فقہائے ملت کا مذہب معروف نہ ہوا، جب تک ان کے مذہب کو مقبولیت حاصل نہ ہوئی، تو کیا تب تک اہل سنت نہیں تھے؟ یقیناً تھے. تو اہل سنت ہیں ان فقہائے ملت سے بھی پہلے موجود. اہل سنت جو ہیں فقہائے ملت سے بھی پہلے موجود ہیں. جب اہل سنت ان فقہائے ملت سے بھی پہلے موجود ہیں، ان سے متقدم ہیں، تو متقدم کا نظریہ متأخر کے نظریے کے مطابق اور متأخر کے نظریے کے پیچھے اور اس کے طریق پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اعتراض بنا نہیں؟ میرے پردادا استاذ نے میری فکر کی پیروی میں بات کی، اور وہ پردادا استاذ سے تم ملاقات نہیں کر سکے، دادا استاد سے ملاقات نہیں کر سکے، تمہاری ملاقات صرف اپنے استاد سے ہوئی. تو پردادا استاد تمہارے اٹھ کر انہوں نے تمہاری افکار کی پیروی کیسے کر لی؟ ان کی گفتگو تمہارے منہج پر کیسے ہو گئی؟ بات سمجھے نہیں؟ اعتراض یہ کہ کہا اعتقاد اہل سنت والجماعہ علی مذہب فقہاء الملہ، کہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد فقہائے ملت کے مذہب پر، فقہائے ملت کے مذہب پر، فقہائے ملت کے مذہب پر. اعتراض یہ ہے کہ جو اہل سنت و جماعت ہیں وہ متقدم ہے فقہائے ملت سے. ٹھیک ہے، فقہائے ملت بھی اہل سنت و جماعت سے ہیں، فقہائے ملت کے بعد بھی اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن یہ ارباب اہل سنت و جماعت، ارباب سنت و جماعت، یہ فقہائے ملت سے متقدم ہیں. صحابہ کی فکریں بھی یہی ہیں، تابعین کی فکریں بھی یہی ہیں. صحابہ نے یہی فکر مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے حاصل کی ہے. تو اہل سنت و جماعت کے ہیں وہ فقہائے ملت سے متقدم ہیں. تو متقدم کا اعتقاد متاخرین کے مذہب پر کیسے ہو سکتا ہے؟
اعتراض سمجھے؟ جی یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب سمجھے. اس کا جواب یہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتانا چاہ رہے, یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ یہ اعتقاد اہل سنت و جماعت کا اور اہل سنت و جماعت کے ہیں وہ ان فقہائے ملت کے مذہب پر اور ان کے مقلد اور ان کے پیروکار تھے, یہ نہیں کہنا چاہ رہے. جی غور کریں, بیان کے طریقے ہیں, جی بیان کے طریقے ہیں, بیان کا اپنا اپنا انداز ہے. جی ٹھیک ہے, تو امام طحاوی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اعتقاد ہے اہل سنت و جماعت کا جو متقدم ہے, جی لیکن میں نے ان کے بیان کا طریقہ اپنایا فقہائے ملت والا. جی میں نے ان نظریات کے بیان کا طریقہ اپنایا فقہائے ملت والا. جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی کبھی آپ بحیثیت منطقی گفتگو کرتے ہیں, کبھی بحیثیت متکلم گفتگو کرتے ہیں, بحیثیت اصولی گفتگو کرتے ہیں. جی گفتگو کے طریقے مختلف, انداز الگ. تو یہاں پر جو ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہاں پر جو کر رہے ہیں اہل سنت و جماعت کا نظریہ بیان کر رہے ہیں, ان کا اعتقاد بیان کر رہے ہیں, تو بیان کا طریقہ کون سا ہے؟ بیان کا طریقہ ہے اہل سنت, بیان کا طریقہ ہے فقہائے ملت والا. جی بیان کا طریقہ ہے امام ابو حنیفہ والا, امام ابو یوسف والا, امام محمد والا. جی وہ اپنے نظریات میں ان فقہائے ملت کے مقلد نہیں ہیں, ان کے مذہب پر نہیں ہیں. ہم نے معاذ اللہ یہ نہیں کہا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتقاد ان کا ہے, بیان کا طریقہ ان والا ہے. جی جس انداز میں انہوں نے بیان کیا, ان کے طریقے پر ان کا اعتقاد بیان کیا جا رہا ہے. میری بات سمجھے؟ جی اہل سنت و جماعت کا اعتقاد کا بیان ہے فقہائے ملت کے مذہب پر. ٹھیک ہے, جی آتا ہی ذہن میں. جی. مذہب کے لفظی معنی تو یہ اس میں ظرف ہے, ظرف مکان بنائیں, ظرف زمان بنائیں, جائے ذہاب, وقت ذہاب. جی ٹھیک ہے. اور اصطلاح میں مذہب کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں مذہب کہتے ہیں کہ ما متفق علیہ رأی کل مجتہد, متفق علیہ رأی کل مجتہد. اتفاق بھی نہ کہیں, اب یوں کہیں کہ جو مجتہد کی رائے جس پر آ کے واضح راجح ہو, آراء کا جو مجموعہ ہے, فقہا کی مجتہد کی آراء کا جو مجموعہ ہے, یہ مذہب ہے. جی سمجھے بات؟ جی. مجتہد کی آراء کا مجموعہ یہ مذہب ہے. جی بات سمجھے؟ جی. تو کہا یہ مذہب ہے فقہائے ملت کا. جی فقہا جمع فقیہی. ٹھیک ہے, فقیہ فاقوہا سے بنا, فاقیہ سے نہیں, فاقیہ بھی استعمال ہے, فاقوہا سے بنا. جی فقیہ کس سے بنا؟ فاقوہا. فقہ کیا ہے؟ فقہ ہے علم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ, علم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ ان ادلتها التفصیلیہ. بعض حضرات نے کہا والعمل بہا, جی وجہ ہے نہیں؟ جی العلم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ ان ادلتها التفصیلیہ والعمل بہا. توجہ رکھیں, جنہوں نے عمل کی قید لگائی انہوں نے کیوں لگائی؟ انہوں نے کہا تاکہ مقصود نفس اعتقاد نہ رہے. جی مقصود نفس اعتقاد ہو تو عقائد بن جاتا ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی مقصود نفس اعتقاد ہو تو عقائد بن جاتا ہے, تو لہذا والعمل بہا کہہ دیا. جی العلم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ ان ادلۃ التفصیلیہ والعمل بہا. توجہ ہے؟ جی غور کریں. پھر فقہ میں دو باتیں آ گئیں, ایک علم اور دوسرا عمل. جی فقہ میں دو چیزیں ہونی چاہیے, علم اور عمل. جی ٹھیک ہے. جی تو امام ابو حنیفہ کو فقیہ کا جی. جی تو آپ اگر آپ ان کے علم اور عمل کی بات کریں, بات بہت دور چلی جائے گی. ایک مثال دے کر بات آگے بڑھاتا ہوں. علم یہ تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا؟ انہوں نے کہا دیکھا. وہ ایک ایسے شخص تھے اگر اس ستون کو سونے کا کہہ دیں تو اس پر بھی وہ دلائل قائم کر سکتے ہیں.
امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الناسو عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، ساری انسانیت باب فقہ میں امام ابو حنیفہ کی محتاج ہے. سمجھے بات؟ اگر اپنے مقلدین بات کریں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں وہ تو کر سکتے ہیں. امام مالک تو مقلد نہیں امام ابو حنیفہ کے، امام شافعی تو مقلد نہیں امام ابو حنیفہ کے. علم اس درجہ کا تھا. اور اگر بات عمل کی کرتے ہیں تو عمل کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک رمضان میں 60 قرآن پاک پڑھتے تھے، ایک دن میں ایک رات. سمجھے؟ ایسا آپ کو نہیں ملے گا. 40 سال تک، لگ بھگ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والی یہ شخصیت ہے. تو اب یہ فقیر نہیں کہلائے گا. اس لیے امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فقہائے ملت کہا. ملت اسلامیہ، یہ ملت اسلامیہ کے فقہا ہیں جو علم اور عمل کے پہاڑ ہیں. بات سمجھے جی؟ فقہائے ملت کے مذہب پر، یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فقہا کے مذہب پر، فقہائے ملت کے مذہب پر، تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقیوں کے نظریات نہیں ہیں. جی چلو یہ سوال کر لیں. سوال یہ ہے کہ امام طحاوی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ فقہائے ملت کے طریق پر ہے، تو فقہائے ملت کے یہ نظریات ہیں، یعنی ان ائمہ ثلاثہ کے یہ نظریات ہیں، تو کیا باقی کے یہ نظریات نہیں ہیں؟ سوال سمجھے جی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ باقی اہل سنت کے بھی یہی نظریات ہیں. جی رہا یہ سوال کہ پھر امام طحاوی علیہ الرحمہ نے ان تینوں کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ امام طحاوی علیہ الرحمہ نے اول تو روایت ان سے کیا، ثانیاً امام طحاوی علیہ الرحمہ انہی مجتہدین کی جانب اپنی نسبت کرتے ہیں، انہی کے طرز استدلال کے مطابق ان کا طرز استدلال ہے، اپنے آپ کو انہی کے خوشہ چینوں میں شمار کرتے ہیں. اس لیے امام طحاوی علیہ الرحمہ نے ان کا بالخصوص ذکر کیا، اور بالخصوص امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا، کہ وہ اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جس دور کی خیریت کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیریت کی گواہی دی. بات سمجھے جی؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. سوال یہ کیا کہ کہا علی فقہاء الملہ اور نام ان تین ائمہ ثلاثہ کا ذکر کیا، تو کیا باقیوں کا یہ اعتقاد نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، باقیوں کا بھی یہ اعتقاد ہے، صرف ان فقہاء کا نہیں ہے، باقیوں کا بھی ہے. ذہن میں رکھیں. تو پھر باقیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب آپ کو بتایا کہ چونکہ امام طحاوی علیہ الرحمہ مقلد ہیں، اصول میں مقلد ہیں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے، اور ان کا طرز استدلال وہی ہے جو امام ابو حنیفہ کا ہے، ائمہ ثلاثہ کا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو فقہا ہیں یہ امت مسلمہ کے اندر بڑے نامی گرامی اور عالی درجہ کے فقہا ہیں. بالخصوص امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، آپ کا تعلق اس دور سے جو دور تابعین ہے، جس دور کی خیریت کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی دی ہے. جب حالت یہ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ میری بات نہیں، یہ فلاں کی بات ہے، بات میں جان آ جاتی ہے، بات زیادہ قابل اعتماد ہو جاتی ہے. اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ ذکر کر دیا کہ یہ طریق جو ہے وہ ہماری فکر نہیں ہے، یہ فقہائے ملت کی فکر ہے. جی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. ایک چیز. دوسری بات یہاں پر یہ سمجھیں، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا نا فقہائے ملت، اصل میں ذہن میں رکھیں آگے جو اہل سنت و جماعت کے نظریات کے بیان کا طریق ہے، ایک امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز، ایک ہے آپ کا طریق. ٹھیک ہے نا جی؟ ایک ہے آپ کا طریق اور ایک ہے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریق. جی امام ابو منصور ماتریدی کا طریق ہو وہ بھی طریق اہل سنت و جماعت ہے. جی ٹھیک ہے. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا طریق ہو یہ بھی طریق اہل سنت و جماعت ہے. جی ٹھیک ہے. علامہ تاج سبکی آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی علامہ تقی سبکی جو ہیں ان کو میں نے ان کی عبادت پڑھی، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو عقیدہ طحاویہ میں جتنے نظریات بیان کیے گئے ہیں، امام ابو الحسن اشعری ان نظریات میں سے فقط 3 مسئلوں میں اختلاف رکھتے ہیں، باقی ایک ایک فکر جو ہے وہ امام ابو الحسن اشعری کی بھی یہی ہے. سمجھے؟ اور وہ جو
غور کریں، وہ جو 3 مسئلے کہے نا، وہ 3 مسئلے میں کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے، اصولی اختلاف نہیں ہے. آگے چل کے انشاءاللہ اس پہ بات آئے گی، ذہن میں رکھنا. وہ کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے. امام سبکی کہتے ہیں کہ میں نے پھر کیا کیا، میں نے تتبع تلاش کیا کہ اشعریوں میں اور ماتریدیوں میں کل کتنے مسائل میں اختلاف ہے. تو کہا کل مجھے 13 مسئلے ملے، کل مجھے 13 مسئلے ملے، جن میں سے 6 میں تو اختلاف لفظی ہے، باقی 7 میں اختلاف معنوی ہے. لیکن ذہن میں رکھیں وہ 13 کے 13 مسئلے نہ سارے کے سارے امام اعظم ابو حنیفہ سے منقول ہیں، نہ سارے امام الحسن اشعری سے منقول ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام الحسن اشعری اور امام ابو حنیفہ 13 مسئلوں میں اختلاف ہے. اشعری اور ماتریدیوں کا 13 مسئلوں میں اختلاف ہے. بعض نے 13 بیان کیے، ذہن میں رکھیں بعض ہمارے اہل علم نے اس سے زیادہ بھی بیان کیے. میں نے اس سے پہلے دروس اس عنوان پر دیے تھے کہ الخلافیات بین اہل سنہ الماتریدیہ والاشعریہ. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ اس میں بھی ضمنی طور پر بیان آئے گا. وہ بعض نے زیادہ بیان کیے، لگ بھگ 50 مسائل بھی بیان کیے ہیں کہ اہل سنہ جو اشعری اور ماتریدی ہیں ان کے بیچ اختلاف، لیکن وہ فرعی اختلاف ہے، اصولی اختلاف نہیں ہے. بات جہاں آئے گی انشاءاللہ اس پہ تفصیل بیان کریں گے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو مطلب پھر کیا نکلا، بات ہو رہی تھی کہ یہ فقہا کے مذہب پر ہے. تو فقہا کے مذہب پر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فقہا کے مذہب پر ہونے کا مطلب ہے یہ ماتریدی انداز میں ہے، جو امام ابو منصور ماتریدی کا اسلوب ہے اس انداز میں. مزید بات انشاءاللہ آگے آئے گی. ٹھیک ہو گیا. فقہائے ملت امام ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت کوفی، امام ابو یوسف، یعقوب بن ابراہیم انصاری، امام ابو عبداللہ محمد بن حسن شیبانی، ان کے مذہب پر بات سمجھے. کہا وما یا تاکدون اعتقاد سے، اعتقاد کے معنی پہلے میں آپ کو بتا چکا. وما یا تاکدون من اصول الدین، اصول جمع اصل کی جس پر غیر کی بنیاد ہو، جس پر غیر کی بنا ہو. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اصول جمع اصل کی، اصل کی معنی ما یبتنی علیہ غیر ہو. دین کیا ہے؟ دین ہے وضع الہی، وضع الہی یدعو اصحاب العقول الى قبول ما هو عند الرسول. وضع الہی یدعو اصحاب العقول، عقل ہو تو یدعو اصحاب العقول، ارباب العقول الى قبول ما هو عند الرسول. یہ ہے دین. وجہ ہے نہیں، یہ ہو گیا اصول کے معنی الگ آگے، دین کے معنی الگ آگے. بات سمجھے. باقی یہ تو معنی اضافی ہوئے نا. معنی لقبی، تعریف لقبی جسے بولتے ہیں. تعریف لقبی کیا ہے؟ اصول الدین. اصول الدین نام ہے علم کلام کا. اس کا نام اصول الدین بھی ہے، اس کا نام علم التوحید والصفات بھی ہے، علم الکلام بھی ہے اور اصول الدین بھی ہے. یہ 4 نام آپ کو بتائے. ٹھیک ہے، علم التوحید والصفات، علم الکلام، اصول الدین اور علم التوحید والصفات. یہ 4 نام ہیں اسی علم کے. توجہ ہے آپ کی. تعریف کیا کی جاتی ہے؟ تعریف کی جاتی ہے علم یبحث فیہ عن اسماء اللہ تعالی و صفاتہ و افعالہ و احوال الخلق من الملائکۃ والانبیاء والاولیاء والائمۃ والمبدأ والمعاد علی قانون الاسلام لا علی اصول الحکماء تحصیلا للیقین و رفعا للشبہات. تحصیلا للیقین فی العقد الایمانی و رفعا للشبہات. ٹھیک ہے، دوبارہ سمجھیں توجہ سے. اس کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ علم یبحث فیہ عن اسماء اللہ تعالی و صفاتہ و افعالہ و احوال الخلق من الملائکہ والانبیاء
من الملائکۃ والانبیاء والاولیاء والائمۃ والمبدأ والمعاد علی قانون الاسلام. جی جی وہ بھی الہیات ہے نا، فلسفہ جی الہیات میں وہ بھی بحث کرتے ہیں، لیکن ان میں اور ان میں فرق یہ ہے، علم کلام میں یہ علی قانون الاسلام ہے، لا علی اصول الحکماء. جی تو مقصد کیا ہے؟ تحصیلا للیقین فی الوزن فی العقد الایمانی ورفع للشبہات. شبہات کا دفع بھی ہوتا ہے اور تحصیل یقین بھی مقصود ہے. جی جی بات آپ سمجھیں جی. نہیں؟ یہ اس کی تعریف آ گئی ہے. جی علم کو شروع کرنے سے پہلے تعریف غرض موضوع ہونا چاہیے، جی. موضوع بھی بیان کر لیتے ہیں. جی جی المعلوم من حیث یتعلق به اثبات العقائد الدینیہ. جی المعلوم موضوع کیا ہے؟ المعلوم من حیث یتعلق به اثبات العقائد الدینیہ، من حیث یتعلق به اثبات العقائد الدینیہ، من حیث یتعلق به اثبات العقائد الدینیہ. یہ علم کلام کا، علم اصول دین کا، علم توحید و صفات کا، یہ اس کا موضوع ہے. المعلوم من حیث یتعلق به اثبات العقائد الدینیہ. جی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور غرض کے الفوز بسعادت الدارین. جی الفوز بسعادت الدارین. ٹھیک ہو گیا؟ جی غرض بھی آ گئی، موضوع بھی آ گیا جی. اور تاریخ بھی آ گئی. جی ٹھیک ہے؟ جی. اور اس کے کئی نام جو ہیں اصول الدین کے وہ بھی آ گئے. جی بات آئی ذہن میں؟ جی. تو وما یعتقدون من اصول الدین ویدینون به لرب العالمین، یدینون به لرب العالمین، یعنی معنی اس کی کہ ہیں یتخذونہ دینا، یدینون به یتخذونہ دینا، جسے دین سمجھتے ہیں. جی جی وَيَطْلُبُونَ بِهِ جَزَاءً مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. جی بات سمجھے نہیں؟ جی. اور وہ جو اعتقاد رکھتے ہیں اصول دین سے اور اس کے ذریعے اس کے جزا کے مطالب بنتے ہیں رب العالمین سے. بات آپ کے ذہن میں آ گئی؟ جی. ٹھیک ہے، آ گیا.